اب میں بالکل مطمئن اور پرسکون تھا۔ بے یقینی، ذہنی انتشار اور خوف کے سلسلے وار مرحلوں سے گزر جانے کے بعد میں اس فیصلے پر پہنچنے میں کامیاب ہو گیا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اس انتہائی اقدام پر تأمل اور تعسف کا اب کوئی سوال پیدا ہی نہیں ہوتا تھا۔ وقت کی بساط پر عقل کی ہر بازی مات ہو چکی تھی۔ سازگار حالات کی امید میں سختی ایام کو جھیلتے رہنے کا حوصلہ تمام ہو چکا تھا، اور خلش جو آزار جسم و جاں بن گئی تھی تقاضا کرتی تھی کہ اس پراشوب داستان کا آخری باب میں اپنے خون سے لکھوں۔ تقدیر نے مجھے اس کے قتل کا فیصلہ کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ میر شرافت علی کی فرصت عمر لمحہ لمحہ تمام ہو رہی تھی، اور شاید میری بھی۔ جہاز اب لاہور کی طرف مائل پرواز تھا، اور یہ ثبوت تھا ایک زبردست دست غیب کے انتظام کا، جس نے میری منزل کی مسافت کو سمیٹ کر مزید مختصر کر دیا تھا۔ بالفاظ دیگر میر شرافت کی زندگی کو مزید مختصر کر دیا تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے لاؤڈ سپیکر کی زبان سے ایئر ہوسٹس نے اپنی بات کا آغاز کیا تھا تو مجھے اس کی آواز خلاف معمول مترنم، مہربان اور ریشم کی طرح ملائم لگی تھی۔ خواتین و حضرات، ہم بے حد معذرت خواہ ہیں کہ طوفان باد و باراں کے سبب طیارہ اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر اترنے کے بجائے لاہور میں اترے گا۔ موسمی حالات موافق ہوتے ہی ہم جلد از جلد آپ کو منزل مقصود تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ ہم آپ سے تعاون کے طلبگار ہیں اور ایک بار پھر معذرت چاہتے ہیں۔ شکریہ۔ ڈیم اٹ، میرے دائیں ہاتھ پر بیٹھے ہوئے کالے صاحب نے کہا، جو ولایت میں 7 سال رہ کے خود کو گورا سمجھنے لگا تھا، اور وہ کوا تھا جو ہنس کی چال چلنے کی مضحکہ خیز کوشش کر رہا تھا۔ صاف کیوں نہیں کہتے یہ لوگ کہ پلین کریش کر رہا ہے؟ پھر اس نے منہ بنا کے کھڑکی سے باہر دیکھا اور شاید بادلوں کے غبار سے جہاز کی بلندی کے فرق کو دیکھتے ہوئے یہ اندازہ کرنے کی کوشش کی کہ اب تک جہاز کتنا گر چکا ہے۔ دوران سفر اس نے مجھ سے بصد افسوس کہا تھا کہ انڈو پاک میں موریل گر گیا ہے، ویلیوز گر گئی ہیں، آدمی کے ساتھ پیسے کی قدر گر گئی ہے، پیداواری صلاحیت گر گئی ہے، اور اب اس کا خیال تھا کہ جہاز گر رہا ہے۔ میں نے اس سے اتفاق کیا۔ میرے دوسرے پڑوسی ہم سفر میر پور کے اصیل باشندے تھے، اور ولایت کے ایک بہت بڑے ہوٹل میں ڈش واشر کے منصب اعلیٰ پر برسوں فائز رہنے کے بعد وطن مالوف کو مراجعت پر مجبور ہو گئے تھے، کیونکہ سرمنڈے گوروں کے ایک غولے بیابانی نے ان کی 2 پسلیاں اور 2 دانت توڑ دیے تھے، اور بشرط زندگی بقیہ دانت اور پسلیاں توڑنے کے عزم کا اظہار بھی کیا تھا۔ ان کی زوجہ نے، جو اللہ میاں کی بھینس تھی اور سامنے کی 3 نشستوں پر بما اولاد فروکش تھی، اپنے لائق فائق سرتاج سے اعلان کو سلیس اردو میں ترجمہ کرنے کو کہا۔ سرتاج مذکور نے فرمایا، لاہور جانا تھا، پہلے کپتان کو یاد نہیں رہا، اور میری طرف تائید طلب نظروں سے دیکھا۔ میں نے ان سے بھی اتفاق کیا۔ زوجہ مذکورہ نے اس فروگزاشت پر کفتان نامراد بزبان میر پور کو سنانا شروع کیا۔ بقیہ مسافروں کا رد عمل بھی اپنی اپنی ذہنی کیفیت کا عکاس تھا۔ معقول، امید پرست اور پر اعتماد قسم کے لوگوں نے اس اعلان کو زیادہ اہمیت نہیں دی تھی۔ کم عقل، قنوتی اور ناتجربہ کار مسافروں نے، جن کی اکثریت خواتین پر مشتمل تھی، واویلا شروع کیا کہ اسلام آباد کے ٹکٹ پر ان کو عدم آباد پہنچایا جا رہا ہے، اور پھر جہاز کے علاوہ جہاز کے موجد کو اور کپتان تک سب کو ایک جیسی گالیاں دیں۔
جہاز کا واحد مسافر جسے منزل کی یہ تبدیلی بھی نوشتہ تقدیر لگی تھی میں تھا۔ میں نے افسوس سے ان بے گناہ مسافروں کو دیکھا جو شامت اعمال کے باعث میرے ہم سفر ہوئے اور مارے گئے۔ مجھے فلموں اور جرائم کی کہانیوں کے علاوہ حقیقی زندگی کے بہت سے ڈراموں کے بہت سے واقعات یاد تھے جن میں ایک آدمی کی جان لینے کے لیے جہاز گرا دیا گیا تھا۔ امکانات لامحدود تھے۔ ممکن ہے پائلٹ کو جہاز میں کسی ٹائم بم کی موجودگی کا شبہ ہو گیا ہو اور ٹائم صرف اتنا ہو کہ جہاز کو لاہور میں گرنے کو ترجیح دی ہو، یا ایسی ہی کوئی نامعقول وجہ ہو۔ لیکن یہ بات میں علی الاعلان کہہ دیتا تو کالے صاحب کی نظر میں گر جاتا، جسے یقین تھا کہ جہاز کے ساتھ وہ بھی گر رہا ہے۔ ایسا ہی خیال مجھے لندن کے ہیتھرو ایئرپورٹ پر روانگی کے وقت آیا تھا، یعنی یہ کہ جہاز سفر آخرت پر روانہ ہو رہا ہے۔ میں حقیقت پسند آدمی ہوں اور میری سوچ میں مقتول ہونے کی نفسیاتی خواہش کو قطعی دخل نہیں تھا۔ ان تمام واقعات کے باعث جو ایک مختصر مدت میں مسلسل پیش آئے، مجھے ہر قدم پر خطرہ نظر آنے لگا تھا۔ ایک بار کی تو کوئی بات نہیں، لیکن سانپ بار بار کاٹنے لگے تو کیا رسی سے ڈرنے کا جواز پیدا نہیں ہو جاتا؟ بقول غالب، ڈرتا ہوں آدمی سے کہ مردم گزیدہ ہوں، تو اس کے ذمہ دار حالات ہیں۔ سرمنڈے گورے جو رنگدار ایشیائی کو ملک میں اپنی بے روزگاری کا ذمہ دار قرار دیتے تھے، میرے لیے کوئی خطرہ نہیں تھے، کیونکہ تعلیم کی تکمیل کے بعد میرا قطعی ارادہ نہ تھا کہ کسی گورے کے پیٹ پر لات ماروں۔ نسلی منافرت سے بڑھتی ہوئی کشیدگی کے باعث میں نے فارغ التحصیل ہو کے واپس وطن لوٹ جانے کا فیصلہ کیا تھا، اور فرنگیوں کے دیس میں میرے قیام کی مدت سال بھر بھی نہ رہی تھی۔ میرے ذہن میں بہت سے منصوبے تھے، کثیر المقاصد منصوبے۔ ان سے بیک وقت ملک و قوم اور خلق خدا کے علاوہ اپنی ذات کو بھی فائدے حاصل ہوتے تھے۔ مثلاً میں ایک تعمیراتی فرم بنانا چاہتا تھا اور اس کے منافع سے مری میں ایک گردش پذیر ریسٹورنٹ بنانا چاہتا تھا۔ جیسے میں نے باہر دیکھے تھے کہ آپ کسی پہاڑ کی چوٹی پر شفاف شیشوں کی عمارت میں بیٹھے ہیں اور آپ کو قطعی احساس نہیں کہ وہ پوری عمارت کچھوے کی چال سے اپنے مدار پر گھوم رہی ہے، تاکہ وہیں بیٹھے بیٹھے آپ ملاقات اور مدارات کے ساتھ مضافات کو ہر سمت سے گھوم کر دیکھ لیں۔ پھر میرا خیال اس ریسٹورنٹ کی آمدنی سے وادی کاغان میں جھیل سیف الملوک کے برف پوش رہنے والے کناروں پر ہوٹل تعمیر کرنے کا تھا، اور پھر ہوٹل اور ریسٹورنٹ کے مشترکہ منافع سے کراچی میں ساحل سے دور سمندر کی تہہ میں شفاف شیشے کا واٹر پروف دیواروں والا کیفے بنانا تھا، جہاں سے آبی دنیا کے حسن کا نظارہ ہو۔ الا حاضل قیاس، یہ سب ایک انڈے سے ملک کا سب سے بڑا پولٹری فارم بنانے کے اور کروڑ پتی بننے کے خواب تھے، لیکن انڈا ٹوٹ گیا، چنانچہ خواب بھی ٹوٹ گیا، اور پھر حقیقت کا وہ روپ سامنے آیا جو موت کی طرح خوفزدہ کرنے والا اور ناقابل فہم تھا۔ حالات و واقعات کا وہ ناقابل یقین سلسلہ شروع ہوا جس نے میری منزل ہی نہیں، راستے بھی بدل دیے۔ ساری گڑبڑ یہیں سے شروع ہوتی ہے کہ آدمی خود اپنی منزل کا اور اپنے راستوں کا تعین کرنے لگتا ہے، جبکہ یہ اس کے اختیار میں نہیں ہے۔ تدبیر کند بندہ تقدیر کند خندہ۔ اگر میں دائیں بائیں بیٹھے ہوئے کالے صاحب یا معزز ڈش واشر کو بتاتا کہ میں جو صورت سے اتنا محترم اور معتبر نظر آتا ہوں، بحکم سرکار ملکہ برطانیہ
بصد ذلت و رسوائی اپنے ناکردہ گناہوں کی پاداش میں ولایت سے واپس بھیجا گیا ہوں، اور یہ سب چکر ایک لڑکی نے چلایا تھا، تو کیا وہ مانتے کہ میں بے گناہ ہوں؟ اور یہ برطانوی حکومت کی لا قانونیت ہے کہ اس نے مجھے زبردستی پارسل کر دیا ہے۔ سرمنڈے گوروں کی بات الگ ہے۔ برطانوی جمہوریت میں کسی قانون کے بغیر محض رنگدار ہونے کے جرم میں جلا وطن کرنے کی گنجائش نہیں، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ آلام و مصائب اور آفات و حادثات کا یہ سلسلہ، جس کا نتیجہ ادھوری تعلیم چھوڑ کے حدود سلطنت برطانیہ سے میرے اخراج کی صورت میں ظاہر ہوا تھا، ایک ایسی لڑکی نے شروع کیا تھا جسے میں صورت آشنا بھی نہیں کہہ سکتا تھا۔ یہ تقریباً 6 مہینے پہلے کی بات تھی۔ ہاسٹل میں ناشتے کی ٹرے اٹھا کر میں ہال کی ہر میز کا جائزہ لے رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہاں بیٹھوں۔ اکا دکا کرسیاں تو بہت خالی تھیں، لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ اس وقت میرے بے تکلف دوستوں میں سے کون کہاں موجود ہے۔ اچانک کسی نے چلا کر کہا، کبیر داس، تمہارا فون ہے۔ میں نے پلٹ کر کبیر داس کہنے والے کو گالی دی۔ میرے قریب سے گزرنے والا میرے بچپن کا دوست سید محسن رضا زور سے ہنسا اور اس نے ٹرے میرے ہاتھ سے لے لی۔ کبیر خان صاحب، غصہ تھوک دیجئے اور بات کیجئے، ناشتہ میں کرتا ہوں، محسن نے کہا، اور میں نے مجبوراً ٹرے اسے تھما دی اور اسے وہیں میز پر بیٹھ کے ناشتہ کرتا چھوڑ کر منہ بسورتا آگے بڑھا۔ سیلف سروس کے اس نظام میں ٹرے اٹھا کے لائن میں کھڑے رہنا اور باری آنے پر ناشتہ لے کر آنا اور پھر جگہ بنا کے بیٹھنا، یہ سب مرحلے وار عمل تھا جو اب مجھے پھر شروع کرنا تھا۔ تاہم فون کال کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ کون جانے شام کی ہم رقص بننے کی دعوت کس نے قبول کر لی ہو۔ درخواست کوئی نصف درجن کے قریب دیسی اور ولایتی لیلاؤں کے زیر غور تھی، اور میں ان سب کا اکلوتا مجنوں تھا۔ چنانچہ میں نے آخری گوشے میں رکھے ہوئے فون کا ریسیور اٹھا کے محتاط لہجے میں کہا، ہیلو۔ خلاف توقع ایک اجنبی مردانہ آواز نے کہا، تم کبیر خان ہو، وزیر خان کے بیٹے؟ ہاں، میں نے کہا۔ تم کون ہو؟ میرا مطلب ہے میرے اس نام سے کیسے واقف ہو؟ کیوں؟ جواب ملا، کیا یہ تمہارا نام نہیں تھا، مسٹر سکندر بخت؟ تھا، میں نے فکر مند ہو کے کہا، بچپن میں تھا، اور یہ بہت پرانی بات ہے۔ یہاں لوگ مجھے سکندر بخت کے نام سے جانتے ہیں۔ میں نے کسی کو کچھ نہیں بتایا۔ وہ ہنسا۔ میں نے بھی کہا تھا کہ مجھے سکندر بخت سے بات کرنی ہے۔ میں نے اطمینان کا سانس لیا۔ موہن کبھی موج میں آ کے مجھے کبیر داس یا کبیر خان کہہ دیتا، مگر لوگ اسے مذاق کی بات سمجھتے تھے۔ خیر، یہ بتاؤ بات کیا ہے، مگر نام پہلے۔ نام میں نہیں بتانا چاہتا، اصرار کرو گے تو کچھ بھی بتا دوں گا۔ وہ بولا، تمہارے لیے بات زیادہ اہم ہے۔ پہلے تو میں سمجھا کہ کوئی دوست آشنا ہی مذاق کے موڈ میں ہے، لیکن سنجیدگی سے مجھے کبیر کے نام سے مخاطب کرنے والا یہاں کوئی نہ تھا سوائے میرے باپ کے، جو بہت دور پاکستان میں بیٹھا اس دن کے خواب کی تعبیر کے لیے عمر کے بوجھ کو گھسیٹ رہا تھا جب میں کامیاب انجینئر بن کے لوٹوں گا اور وہ زندگی کے رہے سہے ارمان پورے کرے گا، گھر میں بہو لانے کے، پوتوں کو کھلانے کے، اور مرنے سے پہلے مجھے خوشحال مستقبل کی راہ پر گامزن دیکھنے کے۔ زمانہ لاکھ بدلے، والدین کے خواب وہی پرانے ہوتے ہیں۔ میر شرافت علی کو جانتے ہو تم؟ ہاں، اس حد تک کہ وہ میرے والد کا بزنس پارٹنر ہے اور لاہور میں رہتا ہے، میں نے کہا۔ کب سے پارٹنر بنا ہے وہ؟ اور اس کا کاروبار کی نوعیت کیا ہے؟
مجھے نہیں معلوم، میں نے کہا۔ مجھے والد نے یہی بتایا تھا کہ امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس ہے۔ اس کا آفس کہاں ہے؟ وہ بولا۔ میر شرافت علی رہتا کہاں ہے؟ دیکھو، یہ سب باتیں ایسی ہیں کہ میں نے اپنے والد سے قبل از وقت پوچھنی ضروری نہیں سمجھی، میں نے کہا۔ قبل از وقت؟ وہ ہنسا۔ خدا نخواستہ آج اگر تمہارے والد کو کچھ ہو جائے تو تم کیا کرو گے؟ تم وزیر خان کے اکلوتے بیٹے ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم نے کبھی اس مسئلے پر غور ہی نہ کیا ہو؟ آخر تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ میں نے کہا، اور یہ سب باتیں مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تمہیں کچھ معلوم نہیں۔ اس نے میری بات نظر انداز کر دی۔ تمہیں عمدن بے خبر رکھا گیا ہے۔ میں الجھن میں پڑ گیا۔ عمدن؟ میرے والد نے تو ہمیشہ ہنس کے بات ٹال دی تھی۔ ابھی پڑھو کبیر خان، عمر پڑی ہے ان فکروں کے لیے۔ جب تک میں ہوں یہ سوچنا تمہارا کام نہیں کہ کل کیا ہوگا، ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ لیکن یہ بات واقعی عجیب تھی۔ کل کے بارے میں جانتا تو کوئی نہیں کہ کل کیا ہوگا، مگر کل کی فکر تو سبھی کرتے ہیں، اور یہ بات اتنے وثوق کے ساتھ کون کہہ سکتا ہے کہ اس کے مقدر میں آنے والے دن کے سورج کا اجالا بھی ہے۔ جب آدمی وقت کی راہ گزر پر چلتا ہے تو موت کے نامور لمحے کو ساتھ رکھتا ہے اور اجل کا انتظار ہر سانس کے ساتھ کرتا ہے۔ میرا تجسس اب تشویش میں بدلنے لگا تھا۔ میں تمہارے اتنے پراسرار انداز گفتگو سے کیا نتیجہ اخذ کروں؟ میری سمجھ میں تو نہیں آتا کہ یہ کیا ڈرامہ ہے آخر، میں نے جھنجھلا کے کہا۔ اپنا نام تک بتایا نہیں ہے تم نے۔ نام؟ کچھ بھی فرض کر لو، مثلاً فومانچو۔ نام میں کیا ہے سکندر بخت؟ میری بات دھیان سے سنو، ورنہ بعد میں افسوس کرو گے تو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ میر شرافت علی ایبٹ روڈ پر قدیم طرز کی ایک کوٹھی میں رہتا ہے جو متروکہ املاک تھی۔ جس ہندو نے یہ کوٹھی بنوائی تھی وہ اب شرافت علی کی میرٹھ والی کوٹھی میں رہتا ہے۔ ایبٹ روڈ کی کوٹھی کا نام ہے رین بسیرا، کتھئی اور سفید رنگ کی۔ شرافت علی بھی میرٹھ سے آیا تھا؟ میں نے اس انکشاف پر چونک کر کہا، اور اس نے جائیداد کا تبادلہ کر لیا تھا؟ ہاں، اب اس کا دفتر بیڈن روڈ پر امرتسری حلوائی کی دکان سے ذرا آگے دائیں جانب ہے، اوپر کی دوسری منزل پر، میر وزیر اینڈ کو۔ تمہیں بورڈ نظر آ جائے گا، اس سے تمہیں کاروبار کی نوعیت معلوم ہو سکتی ہے۔ تم بہت کچھ جانتے ہو، میں نے اعتراف کیا، جو مجھے واقعی معلوم نہیں۔ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ کہیں مجھ سے مل لو، ہم اطمینان سے بیٹھ کے باتیں کریں گے۔ سوری بوائے، میں ایئرپورٹ پر ہوں اور میرے جہاز کی روانگی میں چند منٹ رہ گئے ہیں، وہ بولا، ورنہ میں آ جاتا۔ اچھا، تو اپنا پتہ بتا دو، میں تم سے خط و کتابت رکھوں گا، میں نے کہا۔ تم مجھے تفصیل سے وہ باتیں لکھ کر بتا سکتے ہو؟ میں دوبارہ کہوں گا سوری، میں لکھ کر کچھ نہیں دے سکتا، میرا اصول یا میری مجبوری، جو چاہو سمجھ لو، اور میں تمہیں صرف راستہ دکھا رہا ہوں، باقی سب تمہاری عقل اور ہمت پر چھوڑ رہا ہوں، میرے خیر خواہ نے کہا۔ اچھا، تم کس فلائٹ سے جا رہے ہو اور کہاں؟ میں نے مایوسی سے کہا۔ مجھے اب اس شخص پر اعتبار آنے لگا تھا۔ وہ ہنسا۔ تم واقعی ذہین ہو، مگر میں بھی اتنا بیوقوف نہیں سکندر بخت۔ ایک آخری بات یہ بتاؤ، تمہارے والد کا آخری خط کب آیا تھا؟ ابھی چند روز پہلے، میں نے حیران اور کچھ پریشان ہو کر جواب دیا۔ اس میں کیا لکھا تھا انہوں نے؟ کوئی قابل تشویش بات تھی؟ نہیں، بالکل خیریت کا خط تھا، میں نے کہا۔ صحت اچھی ہے، کاروبار چل رہا ہے، خوش رہو اور کسی بات کی فکر مت کرو، وغیرہ وغیرہ۔ ان کے سب خط ایسے ہی ہوتے ہیں۔ اور آخری بار تم نے انہیں کب دیکھا تھا؟ اس نے پوچھا۔ یہی کوئی سال بھر پہلے، میں نے جواب دیا۔ عید نہیں، بقر عید پر گیا تھا میں، گویا 1.25 سال ہو گیا۔ اچھا، تو نوٹ کر لو، تمہارے والد بالکل خیریت سے نہیں ہیں، اس نے کہا، اور تم خود بھی محتاط رہو۔ کس سے محتاط رہوں؟ میں نے کہا۔ ہیلو ہیلو،
میں نے چلا کے کہا مگر لائن کٹ چکی تھی۔ میں کچھ دیر ریسیور ہاتھ میں تھامے کھڑا رہا۔ اس اجنبی کی آواز اب بھی میرے کانوں میں گونج رہی تھی، تمہارے والد بالکل خیریت سے نہیں ہیں۔ اب میں اس نادیدہ خیرخواہ کی بات کو مذاق سمجھ کے نہیں ٹال سکتا تھا کہ اس کو میری نجی زندگی کے بارے میں وہ باتیں معلوم تھیں جو خود میں نہیں جانتا تھا، لیکن تصدیق کیے بغیر میں کہہ سکتا تھا کہ اس نے جھوٹ نہیں بولا۔ میر وزیر اینڈ کمپنی کا دفتر مجھے معلوم تھا، مگر میر شرافت علی کے بارے میں اس کی فراہم کردہ معلومات نئی تھیں۔ کسی خاص مقصد کے تحت اس نے مجھ سے رابطہ قائم کیا تھا اور میرے تجسس کو ایک سمت عطا کر کے باقی سب مجھ پر چھوڑ دیا تھا۔ وہ لہجے سے سنجیدہ اور متین آدمی لگتا تھا، چنانچہ میرا ذہن ہر بات کو تسلیم کرنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ میں کچھ دیر خالی ٹرے لیے دف کی طرح بجاتا رہا اور سوچتا رہا کہ اتنی خوشگوار صبح کا یہ آغاز مبارک ہے یا کسی نحوست کا پیش خیمہ۔ پھر میرے پیچھے والے لڑکے نے مجھے آگے دھکیلا۔ یہ قطار موسیقی کا ریاض کرنے کی جگہ نہیں ہے سرکار، آپ ایک طرف بیٹھ کے شوق سے ٹرے بجائیں ورنہ ناشتہ لیجئے۔ وہ ایک ہندوستانی طالب علم تھا جس کے ساتھ میری کبھی نہیں بنی تھی۔ وہ باکسر تھا تو میں جوڈو اور کراٹے کے ایک جاپانی اسکول میں تربیت کے آخری مرحلے میں تھا، اور آئے دن ایسی فضول باتوں پر ہماری ٹھن جاتی تھی۔ پہلے میں مار کھاتا تھا مگر اب میرا پلہ بھاری تھا۔ یہ طبلِ جنگ بج رہا تھا تنبورے، میں نے کہا، مگر اچھا کیا جو مجھے یاد دلا دیا کہ مجھے ناشتہ بھی کرنا ہے۔ ناشتہ اٹھا کے میں اس میز پر جا بیٹھا جہاں محسن اب ایک ولایتی گڑیا سے چکنی چپڑی باتیں کر رہا تھا۔ آپ کہیں اور تشریف رکھ سکتے تھے، اس نے چین بچی ہو کے کہا۔ جی نہیں، ہم یہاں اس لیے تشریف لائے ہیں کہ نہایت اہم اور سنگین نوعیت کے مسائل پیدا ہو گئے ہیں جو واحد حاضر فرنگن کے عشق خانہ خراب سے زیادہ آپ کی توجہ کے طالب ہیں۔ میں نے کہا۔ فرنگن اردو کی گفتگو کو بدتہذیبی کی علامت قرار دیتے ہوئے اٹھ گئی۔ کر دیا آپ نے سارا معاملہ چوپٹ، اب فرمائیے معاملہ کیا ہے؟ محسن نے جل بھن کے کہا۔ معاملہ بہت عجیب ہے، میں نے ناشتے کا آغاز کرتے ہوئے کہا۔ عرض کرتا ہوں، توجہ ذرا میری طرف رکھیے، تھینک یو۔ اس کے بعد میں نے عرض کیا اور محسن سنتا رہا۔ اسی روز میں نے محسن سے طویل صلاح مشورے کے بعد ٹرنک کال بک کرائی جو لندن میں آدھی رات کے وقت اور پاکستان کے وقت کے مطابق 7 بجے ملی۔ میرے والد بالکل خیریت سے تھے اور میرے بار بار پوچھنے پر کہ تشویش کی کوئی بات تو نہیں، خاصے تشویش میں مبتلا ہو گئے تھے۔ تشویش سے کیا مراد ہے بیٹا تمہاری؟ انہوں نے کہا۔ یہ اچانک تمہاری زبان تشویش کی تکرار کیوں کرنے لگی ہے؟ فومانچو نے مجھے منع کر دیا تھا کہ اصل سبب نہ بتاؤں، چنانچہ میں نے کہا، دیکھیے نا، آپ سے اتنی دور ہوں، تشویش تو ہر وقت رہتی ہے۔ آپ کی صحت کیسی ہے؟ کاروبار کیسا ہے؟ دونوں ٹھیک ہیں الحمدللہ، والد نے کہا۔ خرابی ہوگی تو تمہیں ہی لکھوں گا۔ ایک شبے نے میرے ذہن میں سر اٹھایا کہ وہ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں۔ مجھے ان کے لہجے میں اعتماد کی کمی محسوس ہونے لگی تھی۔ آپ میری پریشانی کے خیال سے کچھ چھپا تو نہیں رہے ہیں؟ میں نے کہا۔ لا حول ولا قوت، یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو آج؟ پیسے کی ضرورت ہے کیا؟ لہجہ بدستور کھوکھلا تھا۔ یا صرف میرے وہم کی بات تھی؟ پیسہ؟ میں نے سر کھجا کے کہا۔ یہ بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے ابا جی، آج تک کوئی طے نہیں کر سکا کہ پیسے کی ضرورت ختم ہوتی ہے تو کہاں۔ معاشیات میں ضروریات کی جو تعریف ہے۔ اچھا، میں ڈرافٹ بھیج دوں گا، انہوں نے کہا۔ پھر وقت ختم ہو گیا۔ میں نے اور محسن نے ٹاس کیا اور فیصلہ وہی ہوا جو ہم پہلے ہی کر چکے تھے، یعنی میرا وہ نادیدہ خیر خواہ جس نے فون پر سنسنی خیز مکالمے بولے تھے کوئی شر پسند تھا جس کا مقصد مجھے پریشان کرنے کے سوا کچھ نہ تھا۔ مذاق میں بعض لوگ حد سے بڑھ جاتے ہیں، لیکن اس فیصلے کے باوجود میں چند روز اطمینان قلب سے محروم رہا کیونکہ ایک بے نام سی خلش کا آزار ختم نہیں ہوا تھا۔ دن تو مصروفیت کی نظر ہو جاتا تھا، مگر جب میں رات کو سونے کے لیے لیٹتا تھا تو میرے ذہن میں وہی سوالات گردش کرنے لگتے تھے جن کا جواب کہیں نہیں تھا کہ وہ اجنبی کون تھا، اور اگر وہ اتنا جانتا تھا تو اسے کیا ضرورت تھی مجھ سے اس قسم کی باتیں کرنے کی۔ اس نے کیوں کہا تھا کہ محتاط رہو، تمہیں عمدن بے خبر رکھا گیا ہے؟
جھوٹ اس نے بولا تھا یا میرے والد نے؟ اور اگر وہ سچا تھا تو نام تک بتانے سے گریز چاہ مانی والد؟ اتنے کم وقت میں بھلا کیا بتاتا کہ اپنے والد کے کاروباری امور سے ناواقفیت کے اسباب کیا ہیں؟ برسوں پر محیط داستان چند منٹ میں کیسے سمیٹی جا سکتی تھی؟ اگر وہ مجھ سے ملتا یا مجھے اپنا پتہ ہی دے جاتا تو صورت حالات کو سمجھنے اور سمجھانے میں مدد ملتی، مگر وہ تو اپنی بات کہہ کر اڑن چھو ہو گیا تھا۔ ایک شعر 100% حسب حال تھا، گئے دنوں کا سراغ لے کر کہاں سے آیا کدھر گیا وہ، اور پتہ نہیں کیا عجیب گمنام اجنبی تھا، مجھے تو حیران کر گیا وہ۔ ایک ماہ بعد جب میں اس واقعے کو بالکل بھول چکا تھا، دوسرا واقعہ پیش آیا، یعنی فو مانچو کی واپسی۔ مگر مجھے ہر حال میں ایک لڑکی سے ملاقات کے لیے جانا تھا۔ وہ ایک انتہائی خر دماغ، متعصب اور تنگ نظر لاٹ کی بیٹی تھی، جس کا باپ غلام ہند کے کسی صوبے میں لیفٹیننٹ گورنر رہ چکا تھا۔ میری اور محسن کی حکمت عملی کا خلاصہ یہ تھا کہ 150 سال ان گوروں نے ہم پر حکومت کی، اب ہم کو 1.5 سال تک انہی کے ملک میں آ کے ان کے غرور کو شکست دینے کا حق حاصل ہے۔ وہ تجارت کے بہانے آئے تھے، ہم تعلیم کے بہانے آئے ہیں۔ اب وہ نفرت کرتے ہیں تو ہم محبت کا چکر چلائیں گے، اور منزل ہماری تھی بکنگم پیلس۔ اب عین اس وقت جب میں ہیلمٹ کو تاج شاہی کی طرح سر پر سجا کے نکل رہا تھا، ایک اور لڑکی نے پکار کے کہا، مسٹر الیگزینڈر، فون پلیز۔ اور اس نے ریسیور کو لہرا کے مجھے بلایا اور خود بھی لہرائی۔ پورا نام ہے الیگزینڈر دی گریٹ۔ میں نے اسے تنبیہ کی اور ریسیور لے کر انگریزی قاعدے کے مطابق کہا، بخت بول رہا ہوں۔ مسٹر کبیر۔ میرے لیے یہ مانوس آواز اس بجلی کی طرح تھی جس کا جھٹکا پہلے بھی لگ چکا ہو۔ تم؟ میں نے چلا کر کہا اور گالی دینے کی خواہش پر بڑی مشکل سے قابو پایا۔ تم پھر آ گئے؟ ہاں، وہ بولا، میرا خیال ہے تم بہت بدگمان ہو۔ کیا اس لیے کہ میں نے جھوٹ بولا تھا؟ ہاں، اور اس جھوٹ پر مجھے ٹرنک کال کرنی پڑی۔ میں پہلے ہی کنگال تھا، میرا دیوالیہ ہو گیا۔ میں نے برہمی سے کہا، اچھا اب میں وضاحت کر سکتا ہوں۔ وہ میری بات کاٹ کے بولا، میرا سٹاپ اوور ہے ایک رات کے لیے، تم مجھ سے مل لو۔ اس نے مجھے ہوٹل کا نام اور کمرے کا نمبر بتایا۔ سوری، میں نے کہا، مجھے اس وقت بہت بڑا مارکا درپیش ہے، کل آ سکتا ہوں۔ بیوقوف مت بنو، میں تمہیں بہت سے خطرات سے خبردار کرنا چاہتا تھا، وہ بولا۔ صبح تو میری فلائٹ 7 بجے ہے۔ پھر فون میرے جواب سے قبل ہی بند ہو گیا۔ میں شش و پنج میں پڑ گیا۔ ایک طرف الزبتھ ٹیلر سے زیادہ حسین اور پرکشش حسینہ کی قرب کی سدا بہار آرزو تھی، دوسری طرف بہت سے سوالات کا جواب ملنے کی امید تھی، اور اس پر اسراز شخص سے مل کر وہ حالات جاننے کی خواہش تھی جن سے مجھے عمدن بے خبر رکھا گیا تھا۔ حسب معمول میں نے سید محسن رضا سے رجوع کیا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے مشیر اعلیٰ بھی تھے، معاون و محافظ بھی تھے، ناصح بھی تھے، غم گسار بھی تھے، اور بقول شاعر ہم پیشہ و ہم مشرب و ہم راز۔ دیار غیر میں تو سب ہم زبان ایک ہو ہی جاتے ہیں، مگر محسن سے رشتہ ایک تناور درخت تھا جس کی جڑیں گزرے ہوئے وقت کی زمین میں ہر طرف 20 برسوں کی گہرائی تک اتری ہوئی تھیں۔ محسن کہیں جانے کے لیے تیار ہو چکا تھا۔ مسئلہ اگر اس لیفٹیننٹ گورنر کی اولاد سے آباء و اجداد کی محکومی کا انتقام لینے کا ہے تو اس محاذ پر میں بھی لڑ سکتا ہوں۔ میرا خیال ہے تو جا۔ محسن رضا، مجھے اس سے سچا عشق ہونے کا اندیشہ ہے، میں نے کہا۔ میں صرف اطلاع دینے آیا تھا کہ سند رہے اور وقت ضرورت کام آئے۔ اگر میں لوٹ کر نہ آؤں تو پتہ کر لینا۔ وہ آدمی مجھے فو مانچو ٹائپ لگتا ہے، نام پوچھنا تو یاد نہیں رہا مجھے۔ فو مانچو آپ ہیں قبلہ؟ محسن نے کہا۔ یہ بات اپنی سمجھ میں تو نہیں آتی کہ ایک آدمی ہوٹل کا نام، کمرے کا نمبر بتا دے اور اپنا نام نہ بتائے۔ کیا معلوم نہیں ہو سکتا اس سے؟ یہ کوئی چکر ہے سکندر بخت، اور مجھے تیری یہ مارگریٹ بھی بالکل پسند نہیں۔ مجھے اپنی نادانی پر حیرت ہوئی۔ یار، یہ تو ٹھیک کہتا ہے، میں ابھی معلوم کرتا ہوں۔ مارگریٹ کا مسئلہ یہ ہے دوست کہ میں کمبل کو چھوڑتا ہوں، کمبل مجھے نہیں چھوڑتا۔ میں نیچے آیا تو چند منٹ قبل تک ہنستا بولتا فون مر چکا تھا، یعنی ڈیڈ تھا۔ میں نے باہر آ کے موٹر سائیکل نکالی اور ابھی زیادہ دور نہیں گیا تھا کہ مجھے ایک پبلک ٹیلی فون کا بوتھ خالی مل گیا۔ میں نے ایک سکہ ڈالا اور ہوٹل کا نمبر ملایا۔ روم نمبر 302 پلیز، میں نے آپریٹر کی نغمہ ریز آواز پر کہا۔ واٹ؟
آپریٹر نے یوں کہا جیسے میں نے اس کو فوحش ترین گالی دے دی ہو۔ کس سے بات کرنی ہے؟ کیا کام ہے؟ کام میں تمہیں نہیں بتا سکتا، میں نے خفگی سے کہا، لیکن اس دوران میں نے محسوس کیا تھا کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ آپریٹر نے کسی سے کہا تھا کہ کمرہ نمبر 302 کی کال ہے، کیا کروں؟ میرے خدشات درست ثابت ہوئے۔ آپ کون ہیں اور کہاں سے بول رہے ہیں؟ ایک مردانہ آواز نے کہا جس میں ترنم نہیں تھا مگر شائستگی ضرور تھی، جو یہاں پولیس کی طرح امتیاز تھی، مگر اس کے باوجود لہجہ تفتیش کی چغلی کھاتا تھا۔ میں نے سوچ کر کہا، میں مسٹر فومانچو کا بھانجا ہوں اور عالم بالا سے بول رہا ہوں۔ دیکھو بیٹے، ایک سخت اور کرخت آواز آئی، مذاق بعض اوقات خطرناک بھی ہو جاتا ہے۔ اگر تم پبلک کال آفس سے نہ بول رہے ہوتے تو ہم تمہیں عملی سبق دیتے۔ یہ قتل کا کیس ہے، سمجھے؟ قتل؟ میں نے چیخ کر کہا، کس کا قتل؟ کمرہ نمبر 302 میں رہنے والے کا؟ مگر وہ پولیس مین جو شاید تفتیش پر مامور تھا فون پٹخ کے جا چکا تھا۔ میں نے ریسیور پھینکا اور باہر نکلتے ہی ہوا کے گھوڑے پر سوار ہو کے بھاگا۔ پولیس والے 5 منٹ میں پبلک کال آفس بھی پہنچ سکتے تھے۔ یہ بھی ممکن تھا کہ مجھ سے بات کرتے کرتے وہ کسی کو پیغام دے چکا ہو۔ اسکاٹ لینڈ یارڈ والے واقعی بہت کاہیاں لوگ ہوتے ہیں۔ ذرا سی عقل مندی سے کام لے کر میں بال بچ گیا تھا۔ خطرے کی حدود سے دور آ کے میں نے اطمینان کا سانس لیا۔ اگر یہ فون میں نے ہاسٹل سے کیا ہوتا تو آدھ گھنٹے بعد یقیناً سازش کے اس جال میں گرفتار ہو جاتا جو کسی نے بہت ہی چالاکی سے بچھایا تھا۔ غلطی اس سے صرف یہ ہوئی تھی کہ اس نے اپنا نام نہیں بتایا تھا، ورنہ میں سیدھا ہوٹل جاتا اور تفتیش کے چکر میں آ جاتا۔ اسی بھول نے جو نادانستگی میں ہوئی تھی مجھے بچا لیا تھا۔ موٹر سائیکل کو پارکنگ ایریا میں چھوڑ کے میں اوپر گیا تو محسن رضا کے کمرے کا دروازہ بند تھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ بھی انگریز سے اس کے دور حکومت کے مظالم کا بدلہ لینے جا چکا ہے۔ انگریز نے ہماری نسلوں کو، ہماری اخلاقی اقدار کو اور ہماری تہذیب کو خراب کیا تھا۔ اب ہماری باری ہے۔ یہ بات میں نے اور محسن نے سر عام اتنی بار کہی کہ بالآخر ہاسٹل کے سخت گیر بوڑھے اور برطانوی قدامت پسندی کے علم بردار سپرنٹینڈنٹ تک پہنچ گئی تھی، اور اس نے 2 بد باطن گوروں کی تحریری شہادت پر مجھے اور محسن رضا کو لکھ کر وارننگ دی تھی کہ ہم نسلی منافرت اور تشدد پسندانہ سیاسی خیالات کے اظہار سے باز نہ آئے تو ہمیں ہاسٹل سے خارج کر دیا جائے گا۔ نسلی منافرت کی فضا تو تھی، مگر اس کا الزام صرف ہم پر نہیں آتا تھا۔ دوسری بات سراسر لغو اور بے بنیاد تھی۔ غیر سنجیدگی سے کہی جانے والی بات سے یہ نتیجہ اخذ کرنا ایک متعصب ذہنیت کی مذموم سازش تھی۔ دونوں بد باطن گورے گواہوں کی گوشمالی بڑے تزک و احتشام کے ساتھ کی گئی تھی، اور اس کار خیر میں تمام اختلافات بھلا کے سب ایشیائی طالب علموں نے بڑے جوش و خروش سے حصہ لیا تھا۔ اگلے دن گوروں کی ایک ٹیم نے جوابی کارروائی کا پروگرام بنایا تھا، مگر نسلی فسادات پھیل جانے کے ڈر سے پرنسپل اور مقامی انتظامیہ نے مل جل کر معاملہ رفع دفع کرا دیا تھا۔ اس امکانی فساد کا ذمہ دار بھی ہم ہی سمجھے گئے تھے، لیکن سزا سے محفوظ رہے تھے۔ ہاسٹل سپرنٹینڈنٹ کالج کے پرنسپل کو یقین دلا چکا تھا کہ ہم دونوں خطرناک ایشیائی ہیں جو برطانیہ کی ساکھ کی جڑیں کھوکھلی کر رہے ہیں۔ اگر آج میں قتل کے اس کیس میں ملوث ہو جاتا تو میرا سابقہ ریکارڈ دیکھ کر وہ دونوں اتفاق رائے سے تسلیم کر لیتے کہ قتل کی واردات میں ہمارے ملوث ہونے کے امکانات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اپنے کمرے کے دروازے پر پہنچ کے میرے قدم رک گئے۔ دروازہ جسے میں قفل کر کے گیا تھا کھلا ہوا تھا۔ اس کے ڈور لاک میں ایک معمولی سی خرابی یہ پیدا ہو گئی تھی کہ اگر اسے شرافت سے بند کیا جاتا تھا تو چند سیکنڈ بعد پٹ اور چوکھٹ جدا ہو جاتے تھے۔ اس کے ڈور لاک میں ایک معمولی سی خرابی یہ پیدا ہو گئی تھی کہ اگر اسے شرافت سے بند کیا جاتا تھا تو چند سیکنڈ بعد
پٹ اور چوکھٹ جدا ہو جاتے تھے۔ صحیح طرح سے بند کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ دروازے کو دھکیل کر دھڑ سے مارا جائے۔ اس وقت پٹ اور چوکھٹ جدا تھے، جس کا مطلب یہ تھا کہ اندر جانے والا دروازہ بند کر کے مطمئن ہو گیا تھا اور اسے احساس بھی نہیں تھا کہ دروازہ پھر کھل گیا ہے۔ میرے کمرے کی واحد چابی میرے ہاتھ میں تھی، جس کے بغیر دروازہ کھل ہی نہیں سکتا تھا۔ میں نے آہستہ سے پٹ کو دھکا دیا، دروازے کے زنگ خوردہ پرانے قبضے چرچرائے اور میں اندر داخل ہوا تو ایک لڑکی جو میری میز کی درازوں میں کچھ تلاش کر رہی تھی تیزی سے پلٹی۔ مجھے دیکھتے ہی اس کا رنگ فک ہو گیا۔ ہیلو، کون ہو تم؟ میں نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ اپنی مٹھی میں کچھ دبائے خاموش کھڑی رہی۔ اس کی عمر 25 سال سے کم تھی، مگر آنکھوں کے گرد قبل از وقت نمودار ہو جانے والے حلقوں، چہرے کے پژمردگی، بھونڈے میک اپ کی دبیز تہ سے جھانکنے والی چھائیوں کے نشانات اور ڈھلکے ہوئے جسم کے باعث وہ 35 سال سے زائد کی لگتی تھی۔ پھر اس کی صورت پر وہ بے باک حیا سے عاری اور گناہ آلود مسکراہٹ نمودار ہوئی جو اس کے لباس کی طرح اس کے پیشے کا اشتہار دیتی تھی۔ میں ایک ایک قدم آگے بڑھتا گیا۔ میری میز کی درازوں میں سے کیا نکالا ہے تم نے؟ میں نے سخت لہجے میں کہا۔ اس نے اچانک دونوں ہاتھ بڑھا کے مجھے دھکا دیا۔ میں لڑکھڑا کے پیچھے ہٹا اور اسٹول سے ٹکرا کے نیچے گرا۔ اس عورت نے جست لگا کر مجھ پر سے گزر جانے کی کوشش کی۔ اس کا رخ دروازے کی طرف تھا، لیکن میں نے لیٹے لیٹے اس کا ایک پاؤں گرفت میں لے لیا۔ میرے ہاتھ میں ایک زنانہ جوتا آیا، لیکن وہ خود منہ کے بل گر گئی۔ اس کے حلق سے ایسی زبردست چیخ برآمد ہوئی کہ میں حیران رہ گیا، مگر اسے اٹھنے کا موقع دیے بغیر میں اس پر جا پڑا۔ وہ عورت شیرنی کی طرح مجھ سے گتھم گتھا ہو گئی۔ اس کے لمبے لمبے ناخنوں سے میرے چہرے پر خراشیں پڑ گئیں، میرے کپڑے تار تار ہو گئے اور میرے بال اس کے ہاتھوں میں آ گئے۔ غصے نے مجھے پاگل کر دیا۔ میرے ہاتھوں کی وحشی قوت نے چند منٹ میں اسے زیر کر لیا، مگر اس جدوجہد میں عورت کے کپڑے بھی پھٹ گئے اور اس کے جسم پر بھی خون کی سرخ لکیریں پھیل گئیں۔ میں تہیہ کر چکا تھا کہ اس عورت کو فرار نہیں ہونے دوں گا اور پولیس خود ہی معلوم کرے گی کہ یوں چوروں کی طرح وہ میرے کمرے میں کیا لینے آئی تھی۔ عورت مسلسل چیخ رہی تھی، بچاؤ بچاؤ، اور میں ادھر ادھر سے دوڑ کر آنے والوں کے قدموں کی آواز سن رہا تھا۔ پھر ایک عجیب بات ہو گئی۔ وہ عورت پلک جھپکتے میں میری گرفت سے نکل گئی اور دروازے کی طرف بھاگنے کی بجائے میرے بستر پر جا گری۔ دروازہ دھڑ سے کھلا اور بیک وقت بہت سے لوگ اندر آ گئے۔ یہ سب ہاسٹل میں رہنے والے ملکی اور غیر ملکی باشندے تھے۔ 2 افراد نے مجھے قابو کر لیا کیونکہ میں پھر اس عورت کی طرف لپکا تھا۔ اس نے آخری دلدوز چیخ ماری اور 2 گوروں نے آگے بڑھ کر اسے سنبھال لیا۔ خدا کے لیے مجھے بچاؤ، وہ دیوانہ وار چلائی۔ یہ کالیا مجھے دھوکے سے لے آیا، یہ میری آبرو لوٹنا چاہتا تھا۔ وہ دھاڑیں مار مار کے روتے ہوئے بولی۔ میں خوف اور صدمے سے سن کھڑا رہ گیا۔ اس فحاشہ کو سنبھالنے والے وہی 2 بد باطن گورے تھے جنہوں نے ایک بار میرے اور محسن کے خلاف تحریری شہادت دی تھی۔ میرے حمایتی وہ سب ایشیائی طالب علم تھے جو مجسم سوال بنے بے بس کھڑے تھے۔ خدا کی قسم یہ جھوٹ ہے، میں نے چیخ کر کہا۔ میں ابھی ابھی باہر سے آیا ہوں تو یہ میرے کمرے میں گھسی ہوئی کچھ تلاش کر رہی تھی۔ میں نے اسے پہلے کبھی دیکھا تک نہیں، لیکن صاف ظاہر تھا کہ میری اس وضاحت نے کسی کو مطمئن نہیں کیا ہے۔ میری قوت آزمائی کے نشانات، اس کا تار تار لباس اور خود میری حالت میرے جرم کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ وہ عورت جسے یقیناً کسی نے سازش کے تحت بھیجا تھا اپنے مقصد میں کامیاب رہی، کیونکہ وہ بہت اچھی اداکارہ بھی تھی۔ وہ اب ہسٹیریا کی کیفیت میں چلا رہی تھی، خدا کے لیے، یسوع مسیح کے لیے مجھے اس کالے حیوان سے بچاؤ، اور اس پر واقعی بے ہوشی غالب آ رہی تھی۔ میں جانتا تھا یہ مکر و فریب کے حربے ہیں، لیکن دیکھنے والے حالات کی پوری تصویر دیکھ رہے تھے اور انہیں عورت کی مظلومیت کا اور میری فطری خباثت کا یقین آ رہا تھا۔ 2 بد باطن گوروں نے مجھے ایک غلیظ گالی دی اور دانت پیس کر آگے بڑھے۔
دو اشیائی ان کی راہ میں فوراً حائل ہو گئے۔ عین ممکن تھا میرا وہ کمرہ نسلی فساد کی خونی آماجگاہ بن جاتا، مگر اسی وقت مجمع کو چیر کر ہاسٹل کا یہودی سپرنٹینڈنٹ اندر آ گیا۔ اس نے ایک نظر میں بھانپ لیا کہ معاملہ کیا ہے۔ مسٹر بخت، اس نے کچھ کہنے کی کوشش کی اور رک گیا، پھر اس نے پلٹ کر ایک گورے سے کہا، جاؤ اور پولیس کو اطلاع دو، باقی لوگ باہر۔ اس نے چٹکی بجائی، آؤٹ۔ تھینک یو سر، میں نے تلخی سے کہا، میں بھی یہی چاہتا تھا، اور اپنے کپڑے بدلنے کے لیے پلٹا، مگر سپرنٹینڈنٹ نے مجھے روک دیا۔ کمرے سے آخری لڑکا بھی باہر نکل گیا تھا۔ پہلے پولیس کو یہ سب کچھ دیکھ لینے دو، جیسا ہے جہاں ہے، سپرنٹینڈنٹ نے طنز سے کہا۔ صورتحال اتنی سنگین ہو گئی تھی کہ اب میرے لیے بوڑھے یہودی کو دھکا دے کر باتھ روم میں گھس جانا اور ہاتھ منہ دھو کر کپڑے بدلنا کوئی مشکل کام نہ تھا، اور اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ میں برطانوی پولیس کے سامنے شریفانہ حلیے میں جانا چاہتا تھا، مگر مجھے اس کی مہلت ہی نہیں ملی۔ سپرنٹینڈنٹ کے احکامات ملنے سے قبل ہی کوئی پولیس کو فون کر چکا تھا، اور وہ برطانوی پولیس تھی، جائے واردات پر پہنچنے میں چند منٹ لینے والی۔ دروازہ اسی وقت کھلا اور دو پولیس مین اندر آ گئے۔ ان میں سے ایک نے عادتاً ریوالور نکال لیا تھا، وہ بھی مجھے اس مضحکہ خیز حلیے میں لے جانا چاہتے تھے، مگر میں نے سفارت خانے سے رجوع کرنے کی دھمکی دی تو انہوں نے مجھے لباس تبدیل کرنے کی اجازت دے دی۔ نہ جانے کس نے اس عورت کو بھی زنانہ کپڑوں کا ایک جوڑا لا دیا تھا۔ جب ہم پولیس کی مائیت میں روانہ ہوئے تو چشمدید گواہوں کا ایک مجمع ہم رکاب تھا۔ اس وقت تک میں پرسکون ہو گیا تھا۔ مجھے یہ نتیجہ حاصل کرنے میں دیر نہ لگی کہ مجھے فون کر کے بلانے کا مقصد ایک تیر سے دو شکار کرنا تھا۔ ایک طرف میں قتل کی واردات کی تفتیش میں پھنس جاتا اور دوسری طرف یہ عورت اپنا کام کر کے نکل جاتی۔ اسے بھیجنے والوں کو کہاں معلوم تھا کہ میں ویسے بھی ایک معرکہ سر کرنے جا رہا تھا۔ آدھی رات سے پہلے میرے لوٹنے کا امکان نہیں تھا، مگر نامعلوم دشمنوں نے کمرے سے میری عدم موجودگی کو یقینی بنانے کے لیے ٹیلی فون کیا تھا۔ کون جانے میں اس ہوٹل میں پہنچ جاتا تو کمرہ نمبر 302 میں ہونے والے ایک ایسے شخص کے قتل کا الزام بھی مجھ پر ثابت ہو جاتا جسے میں نے کبھی دیکھا تک نہ تھا اور جس کے نام سے بھی میں ناواقف تھا۔ قانون تو اندھا ہوتا ہے اور ثبوت شہادت کے سوا کچھ نہیں جانتا۔ نہ جانے وہاں میرے خلاف کتنے ثبوت ملتے اور کتنے گواہ پیدا ہو جاتے۔ محض تصدیق کرنے کے باعث میں بچ گیا تھا اور آدھے راستے سے ہی لوٹ آیا تھا، لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلا تھا کہ میں نے کمرے میں غیر متوقع طور پر پہنچ کر اس عورت کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا تھا جو میرے کمرے میں کسی کی ہدایت پر کچھ رکھنے آئی تھی، یا درازوں میں سے کچھ نکال کر لے جانے کے لیے۔ خود کو محصور پا کر اس نے جو کچھ کیا تھا اس کا اپنا فعل تھا، لیکن انجام وہی ہوا تھا جو دشمن چاہتے تھے۔ میں پولیس کی تحویل میں تھا اور مجھ پر عصمت دری کی کوشش کا انتہائی سنگین جرم تھا۔ ثابت مجھ پر قتل کا جرم بھی نہ ہوتا، ثابت یہ بھی نہ ہوگا کہ میں اس پیشہ ور عورت کو خود دھوکے سے اپنے کمرے میں لایا تھا، لیکن فیصلہ ہونے تک جتنا نقصان ہونا تھا ہو جائے گا۔ محسن کو میں نے پولیس اسٹیشن پہنچنے کے بعد دیکھا۔ میں نے اس سے چند منٹ تخلیے میں بات کرنے کی اجازت مانگی جو مجھے تھوڑے سے تامل کے بعد مل گئی۔ تو یہاں کیسے پہنچ گیا؟ وہ بولا۔ میں نے اسے مختصراً ساری بات بتا دی۔ ٹھیک ہے، وہ بولا، یہ تیرا بال بیکا نہیں کر سکتے، بس اس پراسرار شخص کے ٹیلی فون کی بات مت کرنا، یہ کہنا تو میرے ساتھ تھا۔ اور تو کہاں تھا؟ میں نے اس نقطے پر غور کرتے ہوئے کہا۔ محسن نے جیب سے اوپرا کے 2 ٹکٹ نکالے۔ وہ نہیں آئی نا؟ اس نے ذرا خفت زدہ ہو کے کہا، مگر اب ہمارے پاس ثبوت ہے۔ ہم دونوں اوپرا دیکھ رہے تھے، آدھا حصہ میں ابھی پھاڑ کے پھینک دوں گا، اور صبح ہونے دے میں وکیل کے ساتھ آؤں گا۔ اس سے پہلے اسکاٹ لینڈ یارڈ کا چیف بھی آئے تو بات کرنے کی ضرورت نہیں، ان سب کی ایسی تیسی۔ ضمانت کے لیے صبح مجھے ایک مقامی جج کے سامنے پیش کیا گیا۔ سب سے پہلے میرا بیان ہوا، پھر پہلی گواہی ہاسٹل کے سپرنٹینڈنٹ نے دی۔ اس نے جو کچھ دیکھا تھا وہ بیان کرنے کے بعد میرے سابقہ شورش پسند ریکارڈ کا حوالہ دیا۔ جناب والا، میرے وکیل نے اعتراض اٹھایا، مقدمہ زیر سماعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ عدالت نے اعتراض تسلیم کیا اور سپرنٹینڈنٹ کو خاصی مایوسی ہوئی۔ اس کے بعد 6 گواہوں کی فہرست پیش کی گئی۔ جناب والا، وکیل صفائی نے دوسرا اعتراض کیا، ان میں سے 2 گواہ ناقابل اعتبار ہیں۔ ان کے اور میرے موکل کے درمیان عناد اور اختلافات کے اسباب پہلے سے موجود ہیں۔ دونوں
بد باطن گوروں کا نام گواہوں کی فہرست سے خارج کر دیا گیا۔ باقی 4 گواہ بھی صرف وہی بتا سکے جو انہوں نے کمرے میں داخل ہونے کے بعد دیکھا تھا۔ اس سے پہلے کے واقعات کے بارے میں وہ کسی سوال کا جواب نہ دے سکے، جس سے ثابت ہوتا کہ میں عصمت دری کی کوشش کا مرتکب بھی ہوا تھا۔ آخری اور سب سے اہم بیان محسن رضا کا تھا، جس نے 2 نصف ٹکٹ پیش کیے اور ثابت کیا کہ میں اور وہ اوپرا دیکھ کے کٹھے واپس آئے تھے۔ وہ اپنے کمرے کی طرف چلا گیا اور میں اپنے کمرے کی طرف۔ 2 منٹ بعد ہنگامے کی آواز آئی تو دوسروں کے ساتھ پہنچ گئے۔ اس نے بھی وہی دیکھا جو سب نے دیکھا۔ پھر میڈیکل رپورٹ پیش کی گئی جس سے محض دست درازی ثابت ہوئی تھی یا مدافعت۔ اس کے بعد وکیل صفائی نے، جو خود ایک پاکستانی تھا اور محسن رضا کا کزن تھا، اپنی آتش فشانی شروع کی۔ جناب والا، میرے موکل کی گرفتاری کا یہ رسوا کن اقدام سراسر بدنیتی پر مبنی ہے، اس نے کہنا شروع کیا۔ اس اقدام سے میرے موکل کو شدید ذہنی اذیت اٹھانی پڑی ہے۔ پولیس نے ایک قانون پسند شہری کو تحفظ فراہم کرنے کی بجائے ہراساں کیا۔ پولیس نے ایک بد کردار عورت سے ناجائز طور پر میرے موکل کے کمرے میں داخل ہونے پر باز پرس نہیں کی۔ اس نے یہ نہیں پوچھا کہ وہ موکل کی تصویر کیوں چرانے آئی تھی جو اس کے ہینڈ بیگ سے برآمد ہوئی ہے، صرف اس لیے کہ میرا موکل ایک رنگ دار ایشیائی ہے اور اس پر الزام عائد کرنے والی ایک سفید فام عورت ہے۔ کیا قانون؟ استغاثہ کے وکیل نے ان ریمارکس پر شدید احتجاج کیا۔ میرے وکیل نے اپنے الفاظ واپس لے کر اس عورت کو جرح کے لیے طلب کر لیا۔ اس نے اپنا نام اور پتہ خود بتا دیا۔ پھر وکیل کے سوالات کی یلغار نے اسے بوکھلا دیا۔ بہت جلد اس نے تسلیم کر لیا کہ اس نے جھوٹ بولا تھا اور پھر مجھ پر غلط الزام لگایا تھا۔ مجھے مسٹر بخت کی تصویریں لانے کا معاوضہ 50 پاؤنڈ ادا کیا گیا تھا، اس نے اعتراف کیا۔ یہ معاوضہ ادا کرنے والا کون تھا؟ وکیل نے کہا، جو اتنی جلدی کامیابی حاصل کرنے پر خوش تھا۔ میں انہیں جانتی نہیں، ایک ایشیائی تھا، دوسرا اس کا نوکر لگتا تھا۔ انہوں نے میرے گھر آ کے مجھے ایک چابی دی اور کہا تھا یہ معمولی کام ہے، چابی سے کمرے کا قفل کھل جائے گا۔ انہوں نے بعد میں مزید 50 پاؤنڈ دینے کا وعدہ بھی کیا تھا، اس نے روتے ہوئے بتایا۔ وہ تصویر کو کس مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہتے تھے؟ میں نے نہیں پوچھا۔ انہوں نے اپنا نام تک نہیں بتایا تھا اور کہا تھا اپنے کام سے کام رکھو، وہ بولی۔ اور تم نے ناجائز ہونے کے باوجود یہ کام کرنا قبول کر لیا؟ میں 100 پاؤنڈ کیسے ٹھکراتی؟ میں غریب عورت ہوں، اب میری آمدنی بھی نہیں رہی۔ اس کے علاوہ مجھے یقین دلایا گیا تھا کہ مسٹر بخت کے آ جانے کا کوئی امکان نہیں، وہ ہچکیاں لیتے ہوئے بولی۔ مسٹر بخت پر عصمت دری کا الزام بھی تم نے ان کے کہنے پر لگایا تھا؟ عورت نے اقرار میں سر ہلایا۔ اس نوکر ٹائپ نے کہا تھا کہ بفرض محال مسٹر بخت آ جائیں تو میں دوسرا حربہ استعمال کروں، کامیابی کی صورت میں مجھے مزید 100 پاؤنڈ ملیں گے۔ پھر اب تم ان کے خلاف بیان کیوں دے رہی ہو؟ وکیل نے کہا، اس لیے کہ وہ دونوں 50 پاؤنڈ دے کر غائب ہو گئے ہیں، وہ چلا کے بولی۔ ان میں سے کوئی میری خبر لینے تک نہیں آیا۔ عدالت نے مجھے باعزت طور پر بری کر دیا اور اس عورت کو جیل بھیج دیا۔ مجھے تھوڑا سا رنج ہوا کہ وہ 50 پاؤنڈ کی خاطر میرے دشمنوں کا ساتھ دینے پر مجبور ہو گئی۔ جسم کے خریدار ملتے تو وہ ضمیر کو کیوں بیچتی؟ اب وہ لندن کے لاکھوں ایشیائی باشندوں کی آبادی میں گم ہو گئے تھے اور ناکامی کی سزا اس کا مقدر بن گئی تھی۔ میں اب تک نہیں سمجھ سکا سکندر کہ وہ بدمعاش کون ہے اور کیا دشمنی ہے ان کو تیری ذات سے۔ محسن رضا نے عدالت سے نکل کے ہاسٹل کی طرف جاتے ہوئے کہا، میں یہ سوچ رہا ہوں بھائی محسن رضا کہ اگر میں اس ہوٹل کے کمرہ نمبر 302 میں پہنچ جاتا تو کیا ہوتا؟ میں نے کہا، کیا اس قتل کے ذمہ دار بھی وہی تھے؟ نہیں، محسن رضا نے کہا، اخبار میں اس قتل کی تفصیلات آ چکی ہیں۔ قاتل اسی ہوٹل کا ایک ویٹر تھا جس نے کافی میں خواب آور دوا ملائی تھی۔ مقدار کچھ زیادہ ہو گئی۔ مقتول ایک جوہری تھا جسے ویٹر نے لوٹ لیا تھا۔ مگر مجھے وہاں بھیجنے کا مقصد کیا تھا؟ جھوٹے گواہوں سے قتل کا الزام مجھ پر ثابت کرنا؟ محسن ہنسا، نہیں یار، اب اتنی دھاندلی بھی نہیں ہے۔ میرا خیال ہے وہ دونوں اسی ہوٹل میں مقیم ہیں یا تھے، اور قتل کے بارے میں ان کو ہم سے پہلے اطلاع مل گئی تھی۔ انہوں نے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی۔ تو وہاں پہنچ جاتا تو تفتیش وغیرہ کے چکر میں پھنس جاتا اور خاصی دیر کمرے سے باہر رہتا۔ اب لعنت بھیج سب پر،
آئندہ کی سوچ جو اس حد تک درپے آزار ہیں، کیا وہ ایک ناکامی پر حوصلہ ہار کے بیٹھ جائیں گے؟ وہ پھر کیا کچھ کریں گے سکندر بخت؟ اس نے موٹر سائیکل ہاسٹل کے دروازے پر روکی۔ میرا سامان دروازے کے باہر ڈھیر ہوا پڑا تھا۔ یہ کیا ہے؟ میں نے چوکیدار سے کہا، حالانکہ سوال کرنے سے پہلے ہی بات میری سمجھ میں آ چکی تھی۔ چوکیدار نے ایک ٹائپ کیا ہوا کاغذ مجھے تھما دیا۔ اس میں لکھا تھا کہ سپرنٹینڈنٹ نے اپنے خصوصی اختیارات سے کام لیتے ہوئے مجھے ہاسٹل سے خارج کر دیا ہے، کیونکہ میں فتنہ و فساد کا باعث اور بدنامی کا سبب ہو رہا ہوں۔ آئی ایم سوری سر، چوکیدار نے کہا، میں آپ کو ایک راز کی بات بتاتا ہوں۔ آپ کو کالج سے بھی نکال دیا گیا ہے سپرنٹینڈنٹ کے مشورے پر۔ کل آپ کالج جائیں گے تو شرمندہ ہوں گے، لوگ ویسے بھی آپ کے دشمن ہو رہے ہیں۔ ہم اب عدالت میں جائیں گے، میں نے کہا، اور اس گورا شاہی نظام کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ لیکن کل دور تھی اور ہم جانتے تھے کہ اپنے حقوق کے تحفظ کی یہ طویل قانونی جنگ ہم نے جیت لی۔ تب بھی اس کالج میں اور ہاسٹل میں رہنا شیر کے کچھار میں رہنے کے مترادف ہوگا۔ چنانچہ ہم نے سامان اٹھایا اور محسن نے مجھے اپنے ایک ہیپی دوست کے ساتھ ایک کمرے کے فلیٹ میں فٹ کر دیا۔ اگلا غور طلب مسئلہ تعلیم جاری رکھنے کا تھا۔ جہاں تک میرا خیال ہے تیرے لیے کسی اور کالج میں داخلہ لینا خاصا مشکل مرحلہ ہوگا، محسن رضا نے کہا۔ ہاں، اگر مارگریٹ تیری مدد کرے۔ اس لاٹ کی بیٹی کا باپ انڈیا کے کسی صوبے کا لیفٹیننٹ گورنر تھا اور وہ تجھ پر مرتی ہے۔ مگر یہ داخلے سے بھی مشکل کام ہے، میں نے کہا۔ وہ کمینہ متعصب بڈھا تو مجھے برطانیہ سے نکلوا دے، میں ابھی ابا جی کو کچھ نہیں لکھوں گا۔ بیکار رہنے کی بجائے میں کالج اور ہاسٹل سے اخراج کے خلاف اور پولیس کے خلاف مقدمات لڑوں گا اور مقدمات کی فیس ادا کرنے کے لیے نوکری کروں گا۔ اس پروگرام پر عمل درآمد کی نوبت اس لیے نہیں آئی کہ اگلے ایک ماہ میں میرے ساتھ مسلسل ایسے واقعات پیش آئے جو بالآخر برطانیہ سے مجھے ڈیپورٹ کرنے کے احکامات کا سبب بنے۔ سب سے پہلے تو ہاسٹل کے اس کمرے میں بم پھٹا جہاں میں مقیم تھا۔ بم معمولی تھا مگر دھماکے سے قدیم سال خوردہ عمارت کی خستحال دیواریں گر گئیں اور 2 افراد ہلاک ہوئے۔ اس سے پہلے کہ محسن مجھے یہ خبر پہنچاتا، پولیس کے 2 رگرساں آ پہنچے اور مجھے ساتھ لے گئے۔ 2 دن تک وہ مجھ سے پوچھ گچھ کرتے رہے کہ میری انتقامی کارروائی تو نہیں ہے۔ کچھ اخبارات نے حادثے کی خبر دیتے ہوئے میرا تذکرہ بھی کر دیا تھا، چنانچہ یہ تفتیش ناگزیر ہو گئی تھی۔ جب مجھے اس جج کے سامنے پیش کیا گیا تو غیر جانبدار اور فراخ دل ہونے کے باوجود مجھ سے پوچھنے پر مجبور ہو گیا کہ مسٹر سکندر بخت، کیا اس واردات کا تمہارے ساتھ پیش آنے والے ناخوشگوار واقعات سے کسی قسم کا تعلق ہو سکتا ہے؟ یہ معلوم کرنا پولیس کا کام ہے، یو آر آنر۔ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ ایک باقاعدہ سازش کے تحت مجھے ان واقعات میں ملوث کیا جا رہا ہے۔ کیوں مسٹر بخت؟ جج نے کہا، کیا تمہارے پاس یہ فرض کرنے کی کوئی معقول وجہ ہے؟ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ ابھی تک میں کسی پر الزام نہیں عائد کر سکتا اور اس کا کوئی سبب بتانے سے بھی قاصر ہوں۔ جج نے مجھے بری کر دیا، لیکن اس مرتبہ باعزت طور پر نہیں، شک کا فائدہ دیتے ہوئے۔ میری پریشانی تو برحق تھی مگر محسن مجھ سے زیادہ پریشان تھا۔ یار سکندر، یہ کیا چکر ہے؟ اس نے شام میرے ساتھ ایک پارک میں بینچ پر بیٹھے بیٹھے کہا۔ میری سمجھ میں کچھ آئے تو بتاؤں، میں نے کہا۔ مجھے تو اندیشہ یہ لاحق ہو رہا ہے کہ پاکستان میں میرے والد بھی کسی مصیبت میں مبتلا نہ ہوں۔ تجھے یاد ہے اس فومانچو نے پہلی بار فون پر کیا کہا تھا؟ اس نے یہ اطلاع دی تھی کہ تمہارے والد بالکل خیریت سے نہیں ہیں، اور اس نے مجھ سے بھی کہا تھا کہ محتاط رہو۔ اس کی وارننگ غلط نہیں تھی، تو وہ اطلاع کیسے غلط ہو سکتی ہے؟ ہو سکتا ہے ابا جان نے مجھے صحیح بات نہ بتائی ہو۔ میرا خیال ہے تو واپس چلا جا، محسن نے کہا۔ وہ خاصا متفکر نظر آتا تھا۔ واپس چلا جاؤں؟ یعنی ڈر کے بھاگ جاؤں، یہ معلوم نہ کروں کہ یہ سب کون کر رہا ہے اور کیوں؟ میں نے کہا۔ محسن نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ہم رات کا اندھیرا پھیل جانے تک وہیں بیٹھے مختلف خیالات کا اظہار کرتے رہے، اپنی اپنی عقل کے مطابق توجیہات تلاش کرتے رہے اور غیر یقینی مستقبل کے لیے بے بنیاد منصوبے بناتے رہے۔ اچانک بارش شروع ہو گئی اور ہم دونوں اٹھ کر بھاگے۔ میرے کمرے تک پہنچتے پہنچتے بارش نے شدت اختیار کر لی۔
میں نے محسن کو اپنے کپڑے دیے اور اس نے رات وہیں رک جانے کا فیصلہ کیا۔ کمرے کا مالک یعنی محسن کا وہ ہیپی دوست غائب تھا اور اس کے آنے یا نہ آنے کے امکانات برابر تھے۔ وہ اکثر راتوں کو غیر حاضر ہو جاتا تھا۔ رات 11 بجے تک ہم نے فریج میں رکھی ہوئی چیزوں سے اپنا پیٹ بھرا اور کافی پیتے رہے، ٹی وی دیکھتے رہے اور پھر سو گئے۔ محسن نے بیڈ پر قبضہ کر لیا اور مجھے صوفے کے ساتھ قالین پر جگہ بنانی پڑی۔ آدھی رات کے بعد محسن کی زبردست چیخ سے میری آنکھ کھلی۔ میں ہڑبڑا کے اٹھا تو اندھیرے میں ایک سایہ لپکا اور مجھ پر سے گزر گیا۔ میں نے دروازے کی طرف جست لگائی، دروازہ دھڑ سے بند ہوا اور کسی نے باہر سے کنڈی لگا دی۔ محسن نے صرف ایک بار چلا کے مجھے آواز دی تھی اور خاموش ہو گیا تھا۔ خوف سے ڈوبتے دل اور کانپتے ہاتھوں سے میں نے لائٹ آن کی۔ ایک لمحے کے لیے وہ کمرہ میری نظر سے اوجھل ہو گیا اور میں نے محسوس کیا کہ میں نے تیزی سے چلتی ہوئی گاڑی سے زمین پر چھلانگ لگا دی ہے۔ میں نے بڑی سخت جدوجہد سے اپنا توازن بحال کیا اور دوڑ کر بیڈ تک پہنچا۔ محسن! میں نے چیخ کر کہا۔ پھر میں نے وہ خنجر دیکھا جو محسن کے سینے میں پیوست تھا۔